بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوریز کے محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ آج پھر طوفانی بارش برس رہی تھی۔ فرحاد نے نورین کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ مسلسل ٹینشن سے فرحاد کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ قدرت کے نظام کے خلاف جانا آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ راستے میں پہلے سے سوچے ہوئے ایک ویران جگہ پر پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس نے نورین کو دھکیل دیا اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ فرحاد کو چند قدم آگے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ بارش کی وجہ سے اور کچھ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے۔ نورین کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ نورین کے 2 چھوٹے بہن بھائی گاؤں کے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ نرسنگ کا کورس کر کے ادھر نوکری کر رہی تھی اور اپنی پوری تنخواہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس سے بہت امیدیں تھیں اور اس کی بہت ضرورت تھی، اور اس وقت وہ کچرے کے ڈھیر پر بے سود پڑی تھی۔ اس کے اوپر بارش برسے جا رہی تھی۔ جب انسان جنم لیتا ہے تو اس کی مٹھیاں بند ہوتی ہیں مضبوطی سے۔ نورین کی مٹھی مضبوطی سے بند تھی۔ اس میں ایک انجیکشن تھا، زہر کا انجیکشن۔ فرحاد گھبراہٹ اور نورین کی شدید مزاحمت کی وجہ سے سرنج میں پورا انجیکشن نہیں بھر سکا تھا۔ نورین نے اس سے پہلے ہی انجیکشن کو چھین لیا تھا۔ جتنا زہر اس کے جسم میں گیا تھا وہ کسی انسان کو مارنے کے لیے ناکافی تھا۔ جیون داس کے جیون میں آج کی رات بہت اہم تھی، بہت زیادہ اہم۔ آج فرحاد کو آخری قتل کرنا تھا اور جیون داس کو دیوی کے آگے آخری بھیٹ چڑھانی تھی، اور پھر اس کو لازوال شیطانی طاقت حاصل ہو جاتی۔ وہ دیوی کی خوفناک مورتی کے آگے آسن مارے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ جیون کے آس پاس انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جو وہ پرانی لاوارث قبروں سے جمع کرتا تھا۔ آج دیوی کی مورتی کے ساتھ ایک انسانی کھوپڑی بھی سجائی گئی تھی۔ جیون اپنی شیطانی پوجا میں بری طرح کھویا ہوا تھا، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، عمل ادھورا نہ رہ جائے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ بادل بہت زور سے گرجے تھے۔ ایک زوردار کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا تھا۔ جیون نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اچانک کہیں شنکھ بجنے لگا، مکروہ آواز میں ڈھول پیٹا جانے لگا، کہیں سے شہنائی کی انتہائی منحوس آواز جیسے بین کرنے لگی۔ جیون ساری سچویشن سمجھ چکا تھا۔ شمع کر دے دیوی، شمع۔ اس نے دیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر دیوی نے اس کی منت سماجت اور برسوں کی پوجا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بند کمرے میں انتہائی تیز دھماکے کے ساتھ بجلی جیون داس کے عین اوپر گری تھی۔ بیچارے جیون کی لاش بغیر چتا کے ہی بری طرح جل کر راکھ ہو گئی۔ کچرے کے ڈھیر پر پڑی نورین کے اوپر مسلسل بارش برس رہی تھی۔ بجلی تیز چمکی۔ نورین نے آنکھیں کھول دیں، وہ زندہ تھی۔ فرحاد نے ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک دی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا۔ ایک روبوٹ کی طرح چلتا ہوا وہ سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیون داس کی ہدایت کے مطابق ملی کی لاش کو تلک لگایا۔ سرد خانے میں گہری خاموشی تھی۔ وال کلاک کی ٹک ٹک ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ ملی کا مردہ وجود اسی طرح بے حرکت تھا۔ فرحاد امید بھری نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب شاید اس وجود میں حرکت ہو، شاید اب وہ اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر فرحاد کو دیکھے اور محبت سے مسکرا دے۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، مگر نہیں، کچھ بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ فرحاد کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہونے لگیں۔ اس کو لگنے لگا وہ کسی پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو، مگر آہستہ آہستہ۔ تو کیا ملی اب بھی نہیں جاگے گی؟ تیسرے قتل کے بعد بھی نہیں؟ ایک خیال سے اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تو کیا مجھے دوسری مرتبہ اس اذیت سے گزرنا پڑے گا؟ میں نے تو پھر امید باندھ دی تھی کہ رومیلا زندہ ہو جائے گی۔ کیا مجھے دوسری بار اس کے مرنے کی تکلیف کو سہنا پڑے گا؟ نہیں۔ اس کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل رومیلا کے بیڈ کے پاس بیٹھ گیا۔ ملی، اب تو آنکھیں کھول دو۔ میں نے تمہاری محبت میں کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکنے لگا۔ کتنا بڑا گنہگار بن گیا میں تمہارے لیے، کتنی جانیں وار دی میں نے تم پر، ہر حد سے گزر گیا۔ اتنی محبت تو اگر کسی پتھر سے کی جاتی تو وہ بھی بول پڑتا۔ تم آج بھی خاموش ہو۔ بولو ملی، خدا کے لیے، میں تمہاری آواز سننے کو ترس رہا ہوں۔ وہ
پاگلوں کی طرح بولتے بولتے بری طرح تھک گیا۔ اس نے اپنا سر رومیلا کے بیڈ سے ٹکا دیا۔ اس کے اعصاب جواب دے گئے تھے، اس میں ہلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ باہر بارش دیوانہ وار برس رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا۔ کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ فرحاد کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا جیسے پھٹ جائے گا۔ رومیلا کے اوپر سے سفید چادر ہٹ گئی اور وہ کسی مشین کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ملی وہی تھی، شاید وہی تھی، کسی روبوٹ کی طرح اکڑ کر بیٹھی فرحاد کو اپنی سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ کئی مہینوں سے اس لمحے کے شدید انتظار میں مبتلا فرحاد کی آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا وصل تھا، لا حاصل نامراد۔ کافی دیر تک فرحاد کی آنکھوں میں اپنی سفاک اجنبی آنکھیں ڈالے رکھنے کے بعد اس نے روبوٹ کی طرح اپنا سیدھا ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ فرحاد کسی ٹرانس میں آئے ہوئے انسان کی طرح اس کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا تھا۔ ملی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ اس کی گرفت بے حد سخت تھی، بالکل غیر انسانی۔ صرف چند منٹوں میں فرحاد کی جان نکل گئی اور ملی نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے پھینک دیا۔ فرحاد کی محروم بے جان آنکھیں ابھی بھی کھلی تھیں۔ کہتے ہیں ادھورا علم نقصان دہ ہوتا ہے اور ادھورا عمل، اور وہ بھی شیطانی عمل۔ خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے فیصلوں کے آگے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا شیطان کا کام کر رہا ہے ہمیشہ سے۔ پیدا کرنے والی اور موت دینے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے۔ انسان کی کیا اوقات کہ وہ دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ کرتا پھرے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالے علم سے کسی مردے کے جسم میں کسی بھٹکتی بدروح کو تو ڈال سکتا ہے، دوبارہ زندہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ فرحاد کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ مر کر کوئی کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ رات بہت تاریک تھی، بارش بری طرح برس رہی تھی، راستے بالکل سنسان تھے۔ ان سنسان راستوں پر کوئی چلتا جا رہا تھا، ایک وجود، سفید کفن میں لپٹا ہوا وجود۔ اس کا صرف چہرہ کھلا تھا۔ کبھی ہوگا یہ چہرہ خوبصورت، حسین، لوگوں کو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہوگا، مگر اب تو وہ صرف خوف میں مبتلا کر سکتا تھا، جان لیوا خوف میں۔ اس چہرے پر بے حد صفاکی تھی، ایک پتھریلا عزم تھا، جیسے دنیا کو مزہ چکھانے کا پکا پکا ارادہ کیا ہوا ہو۔ فرحاد کے عشق نے دو معصوم لوگوں کی جان لے لی۔ جیون داس کے جنون نے خود جیون داس کا ہی کام تمام کر دیا۔ اب ملی کی بدروح کو کتنے سروں کی قربانی سے چین آ پائے گا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔